اس پوری کائنات میں اللہ نے جتنے بھی انسانوں کو بھیجا ان کی ہدایت کے لیے اس پاک طیب اور طاہر گھرانے کو عرش سے فرش پہ اتارا تاکہ بے زر ابو ذر بن جائے، گمنام سلمان بن جائے، اور انسانیت کو قیامت تک کے لیے ایسی راہیں تعین ہو جائیں جن پہ پر چلنے والا کبھی گمراہ نہ ہو سکے۔ اس کے لیے اس پاک خاندان نے اتنی عظیم قربانیاں اور ایسے راستے بنائے، قدم قدم پر ہدایت کا ایسا سورج اگایا، ایسی کہکشائیں اپنے نقش قدم کی مٹی سے پیدا کی کہ اب اگر کوئی قسمت کا اندھا نہ ہو تو اسے حق سمجھ میں آ جائے۔ پوری کائنات میں اس بھرے ہوئے قرآن سے بائے بسم اللہ سے سینے والناس تک اگر کوئی غیرت کی آنکھوں سے اپنی مرضی کی کوئی ایک آیت بھی صحیح سمجھ لے تو شیعہ ہو جائے۔ کوئی خاص آیت نہیں، کوئی مخصوص آیت نہیں، اپنی مرضی کی کوئی ایک آیت کوئی بندہ صحیح سمجھ لے تو وہ شیعہ ہو جائے، اور اس کے علاوہ کسی طور پر نجات ممکن نہیں۔ جعفری باش گر خدا خواہی ورنہ در ہر طریق گمراہی، نجات چاہتا ہے تو جعفری بن، اگر چاہتا ہے کہ خدا تجھے جنت میں، قاضی سعید الرحمن صاحب مناظرہ فرما رہے تھے، سامنے والے مولوی نے گفتگو کرتے ہوئے ایک فقرہ وہی کہہ دیا جو عام طور پر بندے کہہ دیتے ہیں کہ قاضی صاحب 1 منٹ کے لیے آپ فرض کریں کہ آپ شیعہ نہیں ہیں۔ آگے اس نے کوئی بات کرنی تھی، پہلے اس نے کہا قاضی صاحب آپ 1 منٹ کے لیے فرض کریں کہ آپ شیعہ نہیں ہیں۔ قاضی صاحب نے فرمایا اللہ تو اس پہ لعنت کرے، اسی 1 منٹ میں مر جاؤں، سیدھا جہنم میں چلا جاؤں۔ آل محمد کی قسم کھا کے کہتا ہوں، امام الشیخ سادات عظام تشریف فرما، یہ سورہ فتح کی اللہ کا قرآن میں سر پہ رکھ کے مجمع عام میں کہتا ہوں، جیل میں ایک دن کسی نے کھانا نہیں پہنچایا، میں رش میں تھا، کبھی اس عدالت میں کبھی اس عدالت میں، واپس مجھے جیل میں لے کر آ گئے، مجھے یاد آیا شاہ جی کہ کھانا نہیں ہے میرے پاس، میں نے کہا رات گزر جائے گی صبح آ جائے گا، مغرب کی نماز پڑھی، قرآن میرے سر پہ، مجھے شدید بھوک لگی۔ ہر بندے کو سمجھ نہیں آئے گی، جو قانون جاننے والے انہیں سمجھ آئے گی۔ گنتی ہو گئی، جیل بند ہو گئی، تالا لگ گیا، مجھے شدید بھوک لگ گئی، میں نے کہا رات کیسے گزرے گی؟ اللہ کا قرآن ہے، 2 جہانوں کا سردار ہے، اسے ہاتھوں پہ رکھ کے منبر رسول پر مجلس حسین میں کہتا ہوں، میں نے اسی مقام پر توسل کیا جناب سیدہ کونین سے، میں نے کہا بی بی وکیل موکل کو بڑے پیارے ہوتے ہیں، میرے خلاف 3 FIR ہیں، ہر FIR میں تیرا نام لکھا ہوا ہے، تیری عزت لکھی ہوئی ہے، تیری عظمت لکھی ہوئی ہے، جھوٹ بولوں 12واں امام اس قرآن کے اٹھانے کی مجھے سزا دے، جھوٹا اٹھانے کی، سچ ہو تو میں یہ فکرہ مجبوراً میں اس باتوں کو بتانے کا شوقین نہیں، لیکن قرآن ہاتھ میں رکھ کے زندگی میں پہلی مرتبہ منبر پہ بتا رہا ہوں۔ میں نے کہا بی بی اگر میں تیرا وکیل ہوں، جنہیں میں نے وکیل بنایا ہو تو صبح شام مجھ سے پیسے مانگتے ہیں، اگر اپنی وکالت میں مجھے قبول کیا ہے تو میں بھوکا نہیں سونا چاہتا۔ علی کی ولایت کی قسم، زہرا کے حق کی قسم، یہی پتہ لگا ایک افسر 2 لفافے بھرے ہوئے کھانے کے اپنے ہاتھ میں اٹھا کے رات کے وقت جیل کے اندر دروازے پہ پہنچ کے مجھے کہتے ہیں مجھے کسی نے حکم کیا ہے کہ کھانا پہنچاؤ، ہم لا وارث نہیں، ہمارا وارث موجود ہے۔ کوفہ جدید میں مصلحت کی سپر پھینک کر ولایت علی کا جامہ پہن کر تم سمجھتے ہو علی والوں کو ڈرا دو گے؟ علی کی عزت کی قسم تاریخ پڑھ کے دیکھو، سولی ہی تو وہ منبر ہے جس پر علی والے کھول کے علی کے فضائل
نہ ہم کبھی شولی سے ڈرے ہیں نہ کبھی زندان سے. زندان ہمارے لیے بنے ہیں، شولیاں ہمارے لیے بنی ہے. اگر باطل کی پہچان نہ ہو تو پھر یہ تلاش کرو کہ باطل کے تیر کس طرف جا رہے ہیں. جتنے مرضی تیر برسیں، جتنی زندگی ایک ہے. بندے کہتے ہیں زندگی پیاری نہیں، میں نے کہا پیاری ہو بھی، پھر بھی ایک دن مرنا ہے. کتے کی موت مرنے سے بہتر ہے بطول کا وکیل بن کے بندہ مر جائے. نہ منافقت سیکھی ہے نہ منافقت نصب العین ہے. علی کی ولایت انسان کو وہ طاقت اور شعور عطا کرتی ہے. باقی جو حضرات یہ سمجھتے ہیں جی اس کا نام لے لیا تقریر میں، اس کا نام لے لیا، میں نے کبھی کسی کتے کا نام نہیں لیا، نہ مجھے نام لینے کی ضرورت ہے. نام لے لوں تو دستاویز ادھوری ہو جائے گی، کیونکہ نام کنفرم ہے، بلدیت مشکوک ہے. میں کسی کے باپ کا کوئی نام بتا کے اتروں، بندے پکڑ لیں تم نے یہ نام کیسے پڑھا ہے. قبلہ عامر ربانی صاحب کو اللہ نے بڑا علم عطا فرمایا، میری سرپرستی بھی فرماتے ہیں. میں کسی دشمن زہرا کے باپ کا کوئی نام بتاؤں، سید زادہ مجھے بازو سے پکڑ لے، تو نے اس کے باپ کا نام یہ کیسے پڑھا ہے، اس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے، اس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے، اس کتاب میں. مبلغ اعظم مولانا محمد اسماعیل کروڑوں درجات بلند ہوں. انہیں ایک بندے نے چیٹ بھیجی جی فلاں بندہ مولا علی کا داماد تھا. اسماعیل صاحب نے فرمایا میں ایک عام سا مولوی ہوں، مجھ سے میری بیٹی کا کوئی رشتہ مانگے، میں پتہ کروں آگے اس کے باپ کا ہی پتہ نہ ہو، میں رشتہ نہیں دیتا. جس کے کتابوں میں 4 باپ لکھے ہوئے ہوں اسے علی بیٹی کیسے دے سکتے. مولویوں نے پرچہ کر دیا. زمانہ اچھا تھا، اس زمانے میں مولوی سے بھی کچھ پوچھ لیتے تھے. اب صرف لا پوائنٹ پہ بات ہوتی ہے، اس میں ہمارا نمبر ہی نہیں آتا. عدالت میں پہنچ گئے جناب والا مبلغ اعظم نے باہر اپنے پرانے یار ایک مولوی سے کہا چل یار چھاڑ بھی صحیح، غلطی ہو گئی. مولوی مزید چوڑا ہو گیا، اس نے کہا غلطی نہ غلطی اندر چل. مولوی نے جاتے ہی جج کو پہلا بیان دیا جی اے باہر معافیا مانگ رہے ایسی غلطی ہو گئی. جج نے پوچھا کیوں محمد اسماعیل غلطی ہو گئی. اسماعیل صاحب نے فرمایا واقعی غلطی ہو گئی ہے، میں 4 باپ تھوڑے بتا بیٹھا ہوں، گھر جا کے کتاب کو دیکھا ہے 11 باپ اور بیچ میں پیچھے کا تیر گزری ہے، اس میں اپنے پیروں کا حصہ دکھا، آگے مباہلہ آ رہا ہے. مباہلہ میں ابنانا و ابناکم و نشانا و نشاکم و انفسنا وانفسکم. جرت کر اللہ سے لڑائی کرو. اس نے 2 لفظ اور کیوں نہیں کہے؟ اللہ 2 لفظ اور کہہ دیتا ازواجنا و ازواجکم و صحابنا و صحابکم. پھر شیعہ نہ مانتے جتنا مرضی غصہ کر. اللہ نے فرمایا ابنانا و ابناکم، تم اپنے بیٹے لاؤ، ہم اپنے بیٹے لاتے. نصیحت سمجھو، وصیت سمجھو، لیکن فکرہ توجہ سے سننا. حسین رسول کا صرف نواسہ نہیں، از روح قرآن بیٹا ہے. ابنانا کا مطلب نواسہ نہیں، ابنانا کا مطلب ہے بیٹا. ابنانا و ابناکم، تم اپنے بیٹے لاؤ، ہم اپنے بیٹے لاتے. پتہ چلا حسن حسین بیٹے رسول کے. قرآن کے پاس طاقت ہے، چاہے تو کسی کو کسی کی بلدیت سے نکال دے. کنان نوح کا بیٹا تھا، کشتی پہ نہیں چڑھا، غارق بھی ہوتا رہا، کشتی پہ نہیں چڑھا. اردو والے کہتے ہیں ڈوبتے کو تنکے کا بھی سہارا. لیکن کتنا بے غیرت ہو جاتا ہے کشتی کا دشمن، اسے پتہ بھی ہوتا ہے کہ غرق ہو رہا ہوں اور پھر کشتی پہ نہیں چڑھتا. نبی بلاتا رہا آ جاؤ، اور وہ غرور سے بولا ہی نہیں. نبی فرماتے تھے آ جاؤ کشتی میں چڑھ جاؤ، اور وہ پہاڑ کی چوٹی سے ایسے کرتا تھا. کشتی کا دشمن نبی کے سامنے بھی ایسے کرتا ہے، اللہ کے سامنے بھی ایسے کرتا ہے. نہیں سوار ہوا. اللہ نے فرمایا لیس من اہلک، یہ تیرا اہل ہی نہیں. تاریخ اٹھا کے دیکھے ساری خرابی ہے اس کی ماں رابعہ کی. اس کی امی حضور کا نام تھا رابعہ. یہ نعرے لگاتا تھا میں پتر امی رابعہ.
تھا. اس نے تربیت اتنی غلط کی کہ نوح نبی کے خلاف تقریریں کرتی تھی, مجمع اکٹھے کرتی تھی تالیاں بجا کر. نوح نبی کشتی بناتے تھے, نیچے کھڑے ہو کے کہتی تھی دریاؤں میں پانی نہیں, ندیاں خشک ہیں, یہ کشتی بناتا. اس کے ہتھے چڑھ گیا وہ بچہ, اسے تربیت خراب کرنی شروع کر دی. اتنی خراب تربیت کی کہ باپ کے سامنے اکڑ گیا. اب کوئی نہیں کہتا کہ رابعہ کا بیٹا خراب نکلا, میرے جیسے دو ٹکے کے مولوی بھی اٹھ کے کہتے نوح کا بیٹا خراب نکلو. تربیت ماں کی غلط ہے, اس نے کسی کو نہیں چھیڑا, اس پر کوئی بیان نہیں کرتا. سارے کہتے نوح کا بیٹا ٹھیک نہیں, نوح کا بیٹا نالائق ہے, نوح کا بیٹا لیسا من نالائق. اللہ کو اپنے نبیوں سے بڑا پیار ہے. شاید تقدیر الہی نے اسی دن سے یہ فیصلہ کیا کہ آج کے بعد اپنے کسی نبی کی ایسی بیوی کو اولاد ہی نہیں دوں گا تاکہ میرا نبی بدنام نہ. ابنانا و ابناکم ونسانا ونساکم وانفسنا وانفسکم. تم اپنے جیسے لاؤ, ہم اپنے جیسے لائیں گے. کائنات میں ڈھونڈ کے دکھا محمد جیسا, جن کے پیچھے تو ہے ان میں محمد جیسا کوئی نہیں. ان میں کوئی ہوتا تو علماء اپنی کتابوں میں نہ لکھتے کہ ام المومنین نے حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول خدا سے عرض کی یا رسول اللہ میں ایک سالن میں گم ہو جاتی ہوں اس وقت کہ جب اسے 2 برتنوں میں ڈالتی ہوں. سالن ایک ہوتا ہے, برتن 2 ہوتے ہیں. ایک کے لیے نیت کرتی ہوں آپ کو کھلاؤں گی, ایک کے لیے نیت کرتی ہوں خود کھاؤں گی. کیا وجہ یا رسول اللہ جو سالن میرا ہوتا ہے اس پر مکھیاں بیٹھتی اور جو آپ کے لیے ہوتا ہے اس پر مکھیاں نہیں بیٹھتی. حضور نے فرمایا عائشہ نہ لا مثلو کہ میں تجھ جیسا نہیں ہوں. اور اگر کائنات میں محمد مصطفیٰ جیسا دیکھنا ہو کسی کتاب کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں. اس کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں کہ اس مجمع میں بیٹھا ہوا ہر وہ بندہ جو میٹرک کی کلاس تک بھی پڑھا ہو تو اسے یہ واقعہ معلوم ہوگا کہ جس وقت پیغمبر اعظم نے مسجد نبوی کی تعمیر مکمل کرا لی, نبی نے تعمیر کے مکمل ہونے کے بعد برادرہڈ قائم کیا, مواخات قائم کیا, بھائی چارہ بنایا, ایک جیسوں کو ایک جیسوں کا بھائی بنایا, جن کی نیت ملتی تھی, جن کی طبیعت ملتی تھی, جن کی ذہنیت ملی تھی. جو خوف سے تو بے شک چپ رہے, حوالہ میں نے دیا بیدار ہو کے جس بندے کو میری بات سچی لگے, کتاب کی بات یاد آ جائے وہ میرے ساتھ بولے, باقی کی ضرورت نہیں. برادرہڈ قائم کیا, مواخات قائم کی, بھائی چارہ قائم کیا. جن کی نیت ملتی تھی, جن کی ذہنیت ملتی تھی, جن کا شجرہ ملتا تھا, ان کو ایک دوسرے کے بھائی بنایا. قرآن مجید کی قسم کھا کے کہتا ہوں حضرت ابو بکر کا ہاتھ پکڑا, حضرت عمر کے ہاتھ میں دیا, یہ تیرا بھائی ہے تو اس کا بھائی ہے. سلمان کا ہاتھ پکڑا, ابو ذر کے ہاتھ میں دیا, یہ تیرا بھائی ہے تو اس کا بھائی ہے. مقداد کے ہاتھ پکڑا, میثم کے ہاتھ میں دیا, یہ تیرا بھائی ہے تو اس کا بھائی ہے. علماء نے لکھا مسجد کے کونے میں ابو طالب کا بیٹا علی رو رہا تھا. پیغمبر نے آ کے پوچھا ماذا یبکی کو کہ یا علی ابن ابی طالب, ابو طالب کے بیٹے کیوں روتا ہے؟ کہ روؤں نہ تو کیا کروں, ہر کسی کو ہر کسی کا بھائی بنایا, مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا. نبی نے علی کو اٹھایا, مٹی کو جھاڑا, ماتھے کو چوما, سینے سے لگا کے کہا اگر ان میں کوئی تیرے جیسا ہو, اگر ان میں کوئی تیرے جیسا ہو تو میں تجھے اس کا بھائی بناتا. انت مثلی, تو میرے جیسا ہے. انت اخی فی الدنیا والآخرہ, تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے, آخرت میں بھی. باقی سارے رشتے دنیا میں ختم. علی محمد کا بھائی ہے آخرت میں بھی, اور بھائی ہوتا ہے وراثت کا شریک. کوثر نبی کا ہے پلائے گا علی, جنت نبی کی ہے بانٹے گا علی. تو
तुम अपने बेटे लाओ, हम अपने बेटे लाते। अल्लाह माजर संजैदी का एक फिक्रा पढ़ता हूँ, करोड़ तकरीरें से एक लफ्ज में कुर्बान। फरमाते बड़े बड़े लोग तैयार हो गए जाने के लिए, और सलमान समझाता रहा, आयत नहीं सुनी, अब ना आना। इन्हें सारे हिलाए तो भी बड़ी बात है, या बंदा बोले या आगे ना बैठे। अब ना आना। पहले था तलवार का मैदान, उससे बचा जा सकता है पहाड़ पे चढ़ के। ये है लानत का मैदान, पीछे पड़ गई, कयामत तक पीछा नहीं छूटेगा। सारा मदीना तैयार हो गया, जो पहले कभी तैयार नहीं होते थे वो आज तैयार हो गए, और बिन बुलाए तैयार हो गए। कुरान की कसम, जो तारीख के फिक्रे पढ़ने का जमाना नहीं रहा। सारी रात मदीने का बाजार खुला रहा, नए कपड़े सिलते रहे, आराइश गेसू होती रही, खलीफे खलीफों की हजामतें बनाते रहे। हमारे इलाके में खलीफा नाई को कहते हैं। खलीफे खलीफों की हजामतें बनाते रहे, सारे तैयार होते रहे, एक दूसरे कहते रहे, इस बेचारे का हमारे अलावा कौन है? हम ही हम हैं। सुबह जाएंगे देख लेंगे ईसाई क्या कहते। सुबह सारे तैयार होकर आओगे। हजूर ने फरमाया तुमने नहीं जाना। एक बुजुर्ग ने आलम जलाल में अपना पांव जमीन पे मारा, उसने कहा जहां मैं नहीं जाना चाहता था वहां जबरदस्ती ले जाते थे। आपने हर जंग में मेरी छुट्टी की दरखास्त को मुस्तरद फरमाया। पिछली जंग में मेरी अहलिया बीमार थी, मैं आपसे छुट्टी मांगता रहा, आपने फरमाया तुमने जरूर चलना। मैंने अर्ज किया भी था, मैंने जाके करता क्या हूं? उत्थे ही वेले बहने थे, बेहतर नहीं मैं घर बवा। आप जबरदस्ती ले गए, आज मैं आना चाहता हूं, आप लेके नहीं जाते। फरमाया उसका हुक्म है कि इस डेलीगेशन में, ऑफिशियल डेलीगेशन में, सरकारी वफ्द में, अपनाना व अपनाकुम, निशाना व निशाकुम, अनफुसना व अनफुसकुम, इसके अलावा कोई जा ही नहीं सकता। एक नबियों का सरदार, एक औरतों की सरदार, एक वलियों का सरदार, दो जन्नत के जवानों के सरदार। पता चला कम्मी मदीने रह गए, सरदार मुबाहला में चला। आगे आगे हसन और हुसैन, वो जो हर जंग में सबसे आगे रहता था, वो सबसे पीछे। ये जो ईसाई मुसलमानों को दहशतगर्द कहते हैं, उन्हें पैगंबर जवाब दे रहे थे कि मैंने मरहब के कातिल को आखिर में रखा है। अली आगे होता तो वो कहते जी कैसे न जीतते, ईसाई अली की तड़ी में आ गए होंगे, अली का रोब छा गया होगा। फरमाया अली तू पीछे रहे, हसन हुसैन तुम आगे रहो। और हुसैन को उठाया मुस्तफा ने। मैं हाथ जोड़ के कहूं या रसूल अल्लाह, इस बच्चे की मां साथ है। ईसाई क्या कहेंगे, मुसलमानों के नबी मुबाहला करने आया है और बच्चों को उठा के आया है। होना तो यह चाहिए कि मुखालिफीन के सामने जा रहे हैं, हुसैन को उसकी मां उठाए। आप सैयदुल अंबिया हैं, आप एक बच्चे को उठा के क्यों जा रहे हैं? फरमाया अगर आज हुसैन को जहरा उठा ले तो मौरख लिख देगा जी छोटे बच्चे घर में छोड़े नहीं जा सकते, मां मजबूरी में मजबूर होकर ले आई होगी। मुस्तफा ने उठा के बताया हुसैन को ममता की मजबूरी नहीं, रिसालत की जरूरत लेगा। पैगंबर कदम उठाते थे, जहरा कदम रखती थी, जहरा कदम उठाती, अली कदम। मशीयत इलाही को इतना भी गवारा न हुआ कि नक्श कदम बतूल जेरे आसमान बरहना। एक कदम आगे चली जाती तो नबी थी,
ایک قدم پیچھے ہٹ جاتی تو امام. عیسائیوں نے باہمی مشورہ کیا کتنے ہزار کا لشکر ہے محمد مصطفیٰ کے ساتھ. جواب آیا گن کے 5 ہے محمد سمیت. ان کے عالم سے کرسی چھٹی. تڑپ کے کہتے ہیں بندے صرف 5 ہے زمین کیوں ہلتی ہے؟ فوراً انجیل کھول کے کہتے ہیں دیکھو ان میں کوئی مستور تو نہیں. جواب آیا درمیان میں ایک مستور ہے. چیخ مار کے زمین پہ گرا. کہتے جلدی کرو معافی مانگو روئے زمین پر ایک عیسائی بھی باقی نہیں رہے. بدماش بھی اگر لیول کا ہو نا وہ بھی کسی کی بیٹی کی عزت کرتا ہے اگر دروازے پہ آ جائے. بدماش ہونا ایک الگ بات ہے, غیرت مند ہونا ایک الگ بات. عیسائیوں کو پتا چلا کہ بیٹی ساتھ لے کر آئے. انہوں نے دوڑ کر زیور اکٹھے کیے. محمد مصطفیٰ کے قدموں پہ ہاتھ رکھا. پہلا لفظ حسین کی قسم آگے کہا ہم جھوٹے ہیں تو سچا. بد دعا نہ کرنا ہم ختم ہو جائیں گے. تیرے ساتھ وہ آئے ہیں کہ زبان ہلا دیں تو پہاڑ ہٹ جائیں. ہم معافی مانگتے ہیں اسے گھر بھیج جو کبھی باہر نہیں آئے. نبیوں کا سلطان کائنات کا بادشاہ قریب آ کے سیدہ کے سر پہ ہاتھ رکھ کے آواز دے کے فرماتے علی زہرا کو گھر لے جاؤ. سیدہ کونین کی آواز دی بابا میں کیوں آئی تھی؟ جواب آیا مباہلہ کرنا. بابا ہوا تو نہیں؟ فرمایا انہوں نے تیرا حیا کیا. مجھ سے معافی مانگ کے کہتے ہیں اس سے کہ واپس چلی جائے. علی کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں رات کے اس وقت مٹی پہ بیٹھ کے ہائے کر کے رونے والوں 4 گھنٹے مسلمانوں کے دربار میں چپ کر کے کھڑی رہی. مسلمان کرسیوں پہ بیٹھے رہے. باپ کے نوکروں سے جھنکے کھاتی رہی زہرا. 4 گھنٹے کھڑی رہی. باپ کے نوکر کے سامنے کھڑی رہی. آج بھی زہرا کا نام لو عیسائی عزت کرتے ہیں. آج بھی مسلمان بطول کی قبر پہ درے لے کے کھڑے ہوئے. لوگ کہتے ہیں جنت البقیع کا قبرستان. میں کہتا ہوں قبرستان نہیں زندان ہے. تالے لگے ہوئے ہیں درے لے کر سپاہی کھڑے ہوئے ہیں. روتے روتے مسلمان ایک دوسرے کو اشارہ کر کے کہتے ہیں وہ جو سامنے 2 پتھر پڑے ہیں یہ ماں ہے حسن حسین کی. اس منبر کی قسم میں نے اپنے کانوں سے سنا تھا. ایک ایرانی میرے ساتھ کھڑا تھا. ایسے سامنے ہونے جناب سیدہ کی قبر اور یوں پیچھے مڑ کے دیکھو تو رسول کا گنبد نظر آتا ہے. ایرانی پہلے روتا رہا قبلہ جی روتا رہا. روتے روتے اچانک اس نے قبلہ جی منہ موڑا پیچھے محمد کا گنبد دیکھ کے کہتے یا رسول اللہ کبھی ایران آ کے دیکھیں. جسے لفظ سمجھ آئے وہ آئے کریں. یا رسول اللہ کبھی ایران آ کے دیکھیں. آپ کا ایک بیٹا علی رضا ہمارا مہمان بنا دو. اللہ کے نبی ہم نے رضا کا روزہ سونے کا بنا دیا. منہ پہ ماتم